نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ جی ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے سنت قرآن کی روشنی میں، اور ہم نے مسئلہ نمبر 13 تک کل مکمل کر لیا تھا۔ آج مسئلہ نمبر 14 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو مسئلہ نمبر 14 ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ باہمی انتشار اور لڑائی جھگڑا ہے۔ تو اس دلیل کی روشنی، اس ہیڈنگ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا دلائل ہیں۔ آیت ہے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر و سہار رکھو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اتحاد کی تو بہت بات ہوتی رہتی ہے، اور ہر چھوٹا بڑا اور عام و خاص سب مسلمانوں میں، امت میں اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر لوگوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے تو ساتھ ہی یہ کہتے ہیں اکثر لوگ کہ قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی بات نہ کریں، کیونکہ جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آیت کے اندر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اختلاف کر ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کے ساتھ صبر سے کام لو۔ یعنی کوئی بات اگر ضمیر یا مرضی یا عقل کے مطابق نہیں ہے تو پھر بھی صبر کرو۔ یعنی رسول کچھ کہتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ نہیں مجھے یہ پسند نہیں، یا میرے دل کو نہیں لگ رہی، یا مجھے مشکل لگتا ہے، یا میری عقل یہ نہیں کہتی، تو پھر بھی صبر کرو۔ تو تنازع کب ہوتا ہے؟ جب اطاعت سے منہ موڑا جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ ہمیں غزوہ احد میں ملتی ہے۔ غزوہ احد میں جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے 50 تیر اندازوں کو یہ حکم دیا تھا نا کہ تم لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا، بے شک تمہاری بوٹیاں ہی نوچ لی جائیں۔ اور یعنی کہ اگر ہم اتنے مشکل وقت میں آ گئے کہ ہماری بوٹیاں بھی نوچ لی جائیں تو تم لوگوں نے نہیں ہلنا، تم لوگوں نے اپنی جگہ پر رہنا ہے۔ تو ہوا کیا، جب ان کو مال غنیمت نظر آیا، کیونکہ شروع میں تو مسلمان جنگ جیت رہے تھے نا، تو جب مال غنیمت نظر آیا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بھول کر مال لینے کے لیے آ گئے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ ہار میں بدل گئی تھی۔ اس بارے میں سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذَا تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ ٹھیک ہے نا، یہ پوری آیت ہے، اس کا ترجمہ باقی آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرمایا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ سچ کیا تھا کہ تمہیں کامیابی ہوگی، اس لیے تم کیا کر رہے تھے؟ قتل کر رہے تھے، کافروں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے مار رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فشلتم، جب تم ہمت ہار بیٹھے، وتنازعتم فی الامر، اور اس معاملے میں جھگڑنے لگے۔ اور یہ تنازع کہاں ہوا تھا؟ یہ تیر اندازوں کے درمیان ہوا تھا۔ عبداللہ بن جبیر کو وہاں پر مقرر کیا ہوا تھا نا، تو انہوں نے روکا، لیکن کچھ لوگ جو تھے پھر وہ ان کے سوا باقی نہیں رکے۔ تو بعض نے یہ کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی رکنا چاہیے، اور بعض نے کہا نہیں، اب تو وہ کافر جا چکے ہیں، ہمیں بھی مال غنیمت لوٹنا چاہیے۔
تو فرمایا وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی. کس کی نافرمانی کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. من بعد ما اراکم ما تحبون، مال کی محبت ہے نا، تو وہ جو چیز جس سے محبت تھی وہ دکھا کر آزمائش ہوئی نا، کہ اس کے بعد اس نے دکھایا تم کو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی مال دیکھ کر تمہیں نبی کا حکم بھول گیا، نافرمانی کی، لہٰذا تم نے جیتی ہوئی جنگ ہار دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہاتھ کھینچا جاتا ہے تو اختلاف شروع ہو جاتا ہے، تنازع شروع ہو جاتا ہے. اکٹھا ہونے کے لیے پھر کہاں جانا ہے؟ آپ کی بات پہ جمع ہونا ہے. تو ہم اگر مسلمانوں کے اندر اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، یعنی کلام اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سب کو جمع کر لیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کنٹروورشل نہیں ہے. آپ کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، وہ کتنے ہی نیک ہوں، عالم ہوں، ان کا بہت بڑا مقام ہو، کوئی نہ کوئی ایسی ان کے ساتھ کسی چیز ہوتی ہے جو کنٹروورشل ان کو بنا دیتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں آپ کے بعد کسی اور کی طرف رجوع کرنے کا نہیں کہا، بلکہ وہیں پر سب کو اکٹھا ہونے کا اور جمع ہونے کا کہا ہے. مسئلہ نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کسی دوسرے حکم پر عمل کرنے کی دین میں کوئی گنجائش نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کر دی ہے یا عمل کر کے دکھا دیا ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم کسی کے عمل کو یا قول کو ترجیح دیں، یہ تو پھر اسلام نہیں ہوگا نا. مسئلہ نمبر 16، اللہ اور رسول کی نافرمانی صریح گمراہی ہے. یہ آیت آپ کے سامنے ہے، سورۃ الاحزاب کی 36. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہیں کسی مومن مرد اور عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں کسی کام میں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان کے لیے اس امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. ومن یعص اللہ ورسولہ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ صریح گمراہی میں جا پڑے گا. کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں، یہاں مرد کے ساتھ عورت کا بھی لفظ ہے، مومنہ کا لفظ بھی آیا ہے، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. یعنی جب آپ کا حکم آ جائے تو پھر انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ گمراہی میں پڑ گیا. گمراہی کس کو کہا گیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو، آپ کا حکم نہ ماننے کو. یہ آیت جس بارے میں اتری تھی وہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید کا نکاح جو تھا اپنی کزن سیدہ زینب سے کر دیا تھا، اور فرمایا کہ میں اس کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں. سیدہ زینب کے گھر والے یہ سمجھے تھے پہلے کہ اللہ کے رسول نے ہی اپنا پیغام بھیجا ہے، مگر ایک غلام کا، تو اور وہ منہ بولے بیٹے تھے. تو زینب جو رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ قریشی اور ہاشمی خاتون تھی، تو ان کا نکاح ہونا ایک غلام کے ساتھ اس برادری کے لیے اور خاندان کے لیے گویا کہ ان کے نزدیک ناک پٹنے کی بات تھی. تو گھر والوں نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری تو سیدہ زینب کہنے لگی اپنے والدین کو کہ جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے بس وہی ٹھیک ہے، میں راضی ہوں. تو آپ کو پھر پتہ ہی ہوگا بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ایک منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے نا، تو اس روایت کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا. اور پھر بعد میں زینب رضی اللہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا تھا نکاح. ٹھیک ہے جی. مسئلہ نمبر 17، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والے اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہوں گے. آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 92. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا، اور ڈرو. فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر آراز کرو گے،
فَعْلَمُوا تو یہ جان لو انما علی رسولنا ہمارے رسول کے ذمہ صرف البلاغ المبین صاف صاف پہنچا دینا ہے. یعنی وارننگ ہے اس میں کہ نمبر 1 کہ اللہ کی اطاعت کرو، نمبر 2 رسول کی اطاعت کرو، اور پھر وحذروا کا معنی ہے بچو. کس سے؟ نافرمانی سے، اور ڈرو اللہ کے غضب سے. لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ رسول پر تو پہنچانا ہے، نہ ماننے کی ذمہ داری تمہارے اپنے اوپر ہوگی. تو بس نبی نے بولنا تھا، آپ نے سننا تھا، کان سے آپ کی بات گزر گئی، بس نبی علیہ السلام نے اپنا فرض ادا کر دیا. اب باقی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا. سورہ تغابن کی آیت ہے اگلی، آیت نمبر 12. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر آراز کرو گے فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. یعنی آپ نے پہنچا دیا، جو نہیں مانے گا وہ پوچھا جائے گا. اگلی آیت ہے سورہ نور کی، آیت نمبر 54. قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اور اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو یقیناً علیہ اس پر، یہاں پر کس پر کہا جا رہا ہے؟ نہیں، نبی پر. کس چیز کی ذمہ داری ہے؟ ما حمل جو آپ کو اٹھوایا گیا. یعنی کیا اٹھوایا گیا تھا؟ آپ کو رسالت اور رسالت پہنچانے کی ذمہ داری. وعلیکم ما حملتم اور تم پر ہے جو تم اٹھوائے گئے. یعنی کہ ہمارے پر کیا ذمہ داری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی. یعنی ہم آپ کی اطاعت کریں. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا کتنی بڑی واضح بات کہہ دی ہے نا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا کہ اگر تم اطاعت کرو گے ان کی تو ہدایت پاؤ گے. ہدایت کا معیار کیا ہے، یا ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ صرف اللہ کی بات ماننا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ماننا؟ کیونکہ نبی تو وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوتی ہے. اور کوئی اگر کہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا اور میں حدیث نہیں مانتا تو پھر ٹھیک ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ بھٹکے جہاں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا اس کی مانو گے تو ہدایت پاؤ گے. اس طرح ہمیں ڈسپلن سکھایا گیا، کیونکہ اگر ڈسپلن نہ ہو، ادب اداب نہ ہو مسلمانوں کے اندر یا کسی کے بھی اندر، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ طاقت نہیں پکڑی جاتی. ایک واقعہ میں ہے نا کہ رستم جب مسلمانوں کو با جماعت نماز پڑھتے اس نے جب دیکھا تھا، جب یہ جنگ کے لیے گئے تھے ایران، تو وہ تڑپ اٹھا تھا اور کہا کہ ان کو بھی ادب اداب آ گئے، یہ اتنے نیگلیکٹڈ لوگ ہیں عرب، اور ان کی طرف تو کوئی توجہ بھی نہیں دیتا تھا، اور اب یہ جنگ کرنے آئے ہیں اور ان کے پاس تو کوئی کلچر بھی نہیں تھا، نہ کوئی سویلائزیشن، اور اب جو ہے انہوں نے جو ہے اتنے ادب اداب سیکھتے ہیں تو ان کو کون ہرا سکے گا. تو یہ جو عرب کا جو علاقہ تھا، یہاں پر تو یہ اس ٹائم پہ اتنی جو بڑی طاقتیں تھیں، روم، ایران اور مصر، یہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی زمین میں کوئی اٹریکشن ہی نہیں تھی، نہ کچھ اگتا تھا. اوپر سے ان لوگوں کے پاس کلچر اور کوئی سویلائزیشن نہیں تھی، جاہل وہ سب کہتے تھے ان کو. تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے اگر ہم ان کو ویٹ کر بھی لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو یہ قابل توجہ لوگ ہی نہیں تھے. تو اس حساب سے یہ لوگ جو تھے، اس وجہ سے بیرونی دنیا سے ان کی کوئی خاص جنگ ہی نہیں ہے. اگر ہم تھوڑی ہسٹری دیکھیں نا، اس وجہ سے یہ لوگ آزاد رہے ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر قرآن کے ذریعے ڈسپلن کیا، اور پھر ڈسپلن جو تھا انہوں نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. تو فوج کے اندر بھی ڈسپلن ہوتا ہے نا.
تو اگر فوج کے اندر ڈسپلن نہ ہو اور ہر بندہ اپنی ہی مرضی شروع کر دے تو پھر فوج کے اندر جو ہے وہ اسٹرینتھ ہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ لڑ ہی نہیں سکتی. ہر بندہ اپنی مرضی کرے گا تو پھر تو آرمی ختم ہو گئی نا. تو کسی بھی گروہ کی یا کسی بھی گروپ کی کامیابی کا انحصار جو ہے وہ ڈسپلن پر ہوتا ہے, اس کے اندر کتنا ڈسپلن ہے. اور ڈسپلن کب آتا ہے؟ جب کسی ایک بڑے کی بات مانی جائے, کسی ایک کو امیر بنا لیا جائے اور اس کی بات مانی جائے. تو اس لیے فرمایا کیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. وما علی رسول الا البلاغ المبین, اور رسول کے ذمہ تو کھلا پہنچا دینا ہے. مسئلہ نمبر 18, اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے کی سزا جہنم اور رسوا کن عذاب ہے. سورہ الفتح کی آیت نمبر 17 ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ, اور جو منہ پھیر لے, يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا, اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا. یعنی کہ جہاں پر اطاعت کرنے کا ثواب اور اجر ہے تو وہاں اس کے اپوزٹ جو ہے, پھر اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے لیے سزا بھی ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی ہے, اس بک میں آپ کی مینشن نہیں ہے, سورۃ الفرقان میں, سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 ہے, جس میں ہے کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کہ ہائے کاش کہ میں نے رسول کی اختیار کی ہوتی. یعنی کہ آج تو وہ اپنی مرضی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں, یا سنت کی پیروی نہیں کرنی ہے, جو بھی اعتراض کرتا ہے, لیکن اس دن وہ حسرت کرے گا جب اپنے انجام کو دیکھے گا. تو ظالم یہاں پر کون ہے؟ جو رسول کے راستے پر نہیں چلے, آپ کا ساتھ نہ دے, وہ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا حسرت سے اور ندامت سے. تو جو آپ کے راستے پر نہیں چلتے اور ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں تو ان کے لیے وارننگ ہے. مسئلہ نمبر 19, ہیلے اور بہانے تلاش کر کے اللہ اور رسول کے احکامات سے پہلو تہی کرنا دردناک عذاب کا باعث ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 63, لا تجعلوا دعاء الرسول, تم نبی کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ بلاؤ. بینکم کدعاء بعضکم بعضا, جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. قد یعلم اللہ الذین, یقیناً اللہ انہیں خوب جانتا ہے, یتسللون منکم لواذا, جو نظریں بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ, تو چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ, کہ کہیں ان پر کوئی زبردست فتنہ نہ آ پڑے. او یصیبہم عذاب علیم, یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. اس طرح کہ نبی کا نام جو ہے وہ کسی بھی جیسے کہتے ہیں انفارمل وے میں لینا, یا کوئی پیٹ نیم رکھ لینا, وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اس طرح سے نہیں بلا سکتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں کسی کام کے لیے تو اس کو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے جیسے کوئی عام آدمی جو ہے وہ بلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے اور پھر اس کے بعد چپکے سے پیچھے سے ہی کھسک جاتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے. تو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے, ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. تو فتنے سے بچنے کے لیے راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. تو یہ اور اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع وہ بہت ضروری ہے. تو آپ کی اطاعت سے جی چرانا, آپ سے منہ موڑنا, یہ اللہ کو ناراض کرنے کے طریقے ہیں. جی عظیمہ, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ سوری, غلطی سے. اچھا,
ठीक है, यहाँ तक आके ना आपका जो आपकी इस टॉपिक के अंदर जो आयात हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद चंद दो तीन एतराज़ात हैं जिनके जवाब में कुछ डिटेल है जो कि उस्ताज़ा ने बताई थी, उसमें भी कुछ आयात हैं, मैं चाह रही थी कि वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर आपने कोई अभी कोई बात पूछनी है या आपने कोई पॉइंट डिस्कस करना है तो वो कर लें, वरना फिर ये है कि ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक के बाद ना फिर मैं आपको जो ये थोड़ा सा है तकरीबन ये मैं आपको करवा दूंगी, या आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ लें।